اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل و کرم اور بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو جمعہ کی نسبت سے اپنے پاک گھر میں اکٹھا فرمایا۔ مزید یہ کرم دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر نماز جمعہ کی ادائیگی سے قبل دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے تذکرہ آیا تھا کہ یہ جو مہینہ رمضان مبارک کے بعد سے چل رہا ہے اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ تک یہ مہینہ حج اور قربانی کا ہے۔ تو آپ حج کے بارے میں کچھ باتیں سماعت فرما چکے ہیں۔ اب باری یہ ہے کہ عامت المسلمین جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اور کعبۃ اللہ تک نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اتنی حیثیت اور طاقت ہے کہ اپنے مقام پر رہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قربانی کی شکل میں کیا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، یہ قربانی کیا ہے اور قربانی کب سے جاری ہے اور اس کا سلسلہ کہاں سے ملتا ہے، اس کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر قربانی ہے، ہر چیز کے اندر قربانی ہے، اور جب قربانی پیش کی جاتی ہے تو اس کا ثمرہ سامنے آتا ہے۔ مثلا ہم لوگ کسان ہیں تو کسانی کرنے کے لیے پہلے کیا ہے، پہلے ہی غلہ گھر نہیں چلا تھا، بلکہ کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے کھیت کی جتائی کرتے ہیں، مختلف طریقے سے مختلف مرتبہ، اس کے بعد کیا ہے، اس میں بیج ڈالتے ہیں گھر سے پیسہ لگا کر کے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ اس کے بعد کھاد ڈالتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، یہ سب لاگت لگ رہا ہے، روپیہ پیسہ لگ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کی ٹھنڈی گرمی موسم کا لحاظ کرتے ہوئے دیکھ ریکھ بھی کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے سہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو کھانا ڈائریکٹ منہ میں نہیں چلا جاتا، بلکہ اس سے پہلے قربانی پیش کی جاتی۔ سب لوگ جانتے ہیں نا، اناج ہمارے گھر میں آیا تو اسی اناج کو مکمل طور پر کھا لینا ہے، یہ نہیں ہوتا، اس کی بڑھیا سے کٹائی چھٹائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، اس کو جو ہے مشین پر لے جا کر کے پسواتے ہیں یا کٹواتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، گھر لا کر کے اس کے گوندتے ہیں، پکاتے ہیں، اس کے بعد جا کر کے ہمارے پیٹوں میں آتا ہے، منہ میں آتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ قربانی ہر جگہ موجود ہے، چاہے دین کے معاملے میں ہو یا دنیاوی معاملے میں، ہر جگہ قربانی ہے۔ لیکن قربانی کی بھی ایک تاریخ رہی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہو کہ یہ قربانی جو ہم اور آپ ہر سال ادا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع سے، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور اس سے پہلے بھی قربانی کا رواج رہا ہے۔ مثلا
حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، تو انہوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں، یعنی حضرت انسان کی دنیا میں آمد اور اس وقت سے لگاتار مسلسل قربانیاں پیش کی جا رہی ہے مختلف انداز میں۔ اور پہلے زمانے کی قربانیاں جو ہوتی تھی اس کے اندر کیا ہے کہ انسان قربانی پیش کر رہا ہے تو اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی بھی گارنٹی کچھ ہی پلوں میں سامنے آ جاتی تھی کہ جب قربانی پیش کی جاتی، مختلف لوگوں نے قربانیاں پیش کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ اترتی اور اس قربانی کو جلا کر خاک کر دیتی، جس کی قبول ہو جاتی اس کی، اور جس کی قبول نہیں ہوتی تو اس کی نہیں جلاتی۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے یہ بھی پتہ لگ جاتا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کے اوپر بہت بڑا فضل فرمایا کہ ہر چیز کے اندر کیا ہے، ایک حکمت کو پوشیدہ کر دیا ہے، ایک حکمت کو پوشیدہ کر دیا ہے کہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کا حج قبول ہوا یا نہیں، اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں، اس کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں۔ ہر چیز کو چھپا دیا ہے، اور اس کا بدل اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونے کے بعد ہی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم نے جو قربانیاں پیش کی، جو نماز ادا کیے، جو روزہ ادا کیا، جو زکوٰۃ ادا کی، جو حج ادا کیے، وہ قبول ہے یا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آیا یا نہیں، تو اس کا بدل کی صورت میں ہم اور آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ لیکن دنیا میں انسان کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، رزلٹ دنیا کے اندر نہیں بتلایا۔ تو آئیے محترم بزرگوں، دوستو، ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانیاں پیش کی اور کس قدر امتحان و آزمائش میں ڈالے گئے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہایت جلیل القدر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل کے معنی آتے ہیں دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ خلیل اللہ، اللہ کا خلیل، اللہ کا دوست، اللہ کا پیارا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوتی ہے تو ہم اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے گھرانے میں ہوتی ہے جو بت کدہ اور بت ساز گھر ہے، یعنی ایسے گھر میں پیدائش ہوئی جس گھر میں کفر و شرک کا ایک بہت بڑا اڈا تھا، کفر و شرک کا بہت بڑا اڈا تھا، جہاں پر بت پرستی ہونا تو دور کی بات، خود وہاں اس کے گھر میں جو والد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود ان کے والد آزر یہ بت پرست ہی نہیں بلکہ بت ساز اور بت بنانے والے بھی تھے، اور ان کے یہاں سے ایک پورا کاروبار چلتا تھا بت سازی کا، بت بنانے کا، اور پھر اس کی سیل ہوتی تھی۔ ایسے ماحول اور معاشرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جنم لی، پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب ہوش سنبھالا اور دنیا کو پرکھنے کی کوشش کی تو پتا چلا کیا کہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں
یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے اور اللہ تبارک و تعالی کی معبودیت سے کوسوں دور ہے، اور مانی منچاہی اور خواہشات نفس کے مطابق دنیاوی بتوں کو پوج کر کے اور اپنے آپ کو بہت بڑے موحد سمجھتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش سنبھالے ہیں تو ان بتوں کے خلاف بولنا شروع کر دیا، اور بتوں کے خلاف بولتے رہے یہاں تک کہ ان کے باپ نے ہی کیا ہے گھر سے جلا وطن کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بھی نصیحت کی، بتلایا کہ ابا جان، یہ مٹی اور پتھر کے بت جو خود نہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نہ آپ کو نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ان کے بدن کے اوپر کوئی ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے بھی نہیں ہٹا سکتے، تو ہم اور آپ کو کیا نقصان اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بیٹے کی یہ ادا ان کے باپ کو، ان کے والد کو پسند نہ آیا اور گھر سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے جگہ ٹھہر گئے اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاقے میں کیا ہے ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس کے اندر گاؤں کے سبھی لوگ جاتے تھے، اور وہاں پر بھی وہی بت پرستی کی اور مختلف شکلیں دکھائی جاتی، کارنامے دکھائے جاتے، اور مختلف طرح کے عیاشیاں ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی لوگوں نے کہا کہ آپ چلیے، لیکن آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے۔ اس طریقے سے گاؤں کے سارے لوگ چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب دیکھا کہ گاؤں پورا سنسان ہو چکا ہے تو اب نکلے ہیں، اور جا کر کے جو بہت بڑا بت خانہ تھا جس میں لوگ آ کر کے اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے اور مختلف طرح کے منتیں چڑھاتے تھے، اس میں جا کر کے اور بہت بڑا کلہاڑا لے کر کے اور تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ایک جو سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑا کیا ہے اٹھا کر کے اسی کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس چلے آئے۔ اب جب وہ لوگ واپس آئے ہیں اور میلے سے مٹھائی چڑھاوا لے کر کے آئے ہیں اور اپنے بت خانے میں پہنچے ہیں تو دیکھا ہے کہ سب کی حالت ہی خراب ہے۔ اب لوگوں میں تذکرہ ہونے لگا کہ یہ کون کر سکتا ہے، یہ تو وہی کر سکتا ہے، ایک نوجوان ہے جسے ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ وہی ہر ایک جگہ ان بتوں کے خلاف بولا کرتا ہے، ان بتوں کے خلاف پرچار کرتا ہے، ان بتوں کی تذلیل کرتا ہے، ان کو معبودان باطل قرار دیتا ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لایا گیا اور پوچھ گچھ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ اگر میں نے نہیں کیا، دیکھو کلہاڑے کس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اسی بڑے بت نے شیرنی بانٹنے کے، چڑھاوے بانٹنے کی خاطر سب کو توڑا ہے۔ اور اس طریقے سے اگر تم عقل رکھتے ہو تو انہیں پوچھ لو۔ تو سب لوگ سمجھ گئے کہ بات کچھ اور ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ کہنا نہیں چاہتے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے بادشاہ نمرود کے دربار میں پیش کیے گئے، وہاں بھی جا کر کے تبلیغ کی، دعوت دی۔ نمرود کو بھی
یہ ادا پسند نہ آیا اور تمام لوگوں کے مشورے سے یہ فیصلہ ہوا کیا کہ انہیں زندہ جلا دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے۔ اس کے لیے ایک بہت بڑا آگ تیار کیا گیا، اور جب آگ اپنے شباب پر آیا، جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کر کے راکھ ہو جاتا تھا اور گر جاتا تھا، ایسی تیز آگ۔ لیکن اس وقت میں نمرود بھی نہایت خوش تھا کہ آج اپنے آپ کو پارسا اور پاک باز اور ان بتوں کی بیزاری کرنے والے کا حشر ہم زندہ جلتا ہوا دیکھتے ہیں، اور سبھی لوگ خوش تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی رہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر کے اور اس جلتے ہوئے آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت میں آگ کے فرشتے بھی حاضر ہوئے، پانی کے فرشتے بھی حاضر ہوئے، ہوا کے فرشتے بھی حاضر ہوئے، سب کے سب حاضر ہوئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم دیں، ہم اسے بکھیر دیں، ہم اسے بجھا دیں۔ مختلف طریقے سے فرشتے آ کر کے کہہ رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی پر یقین رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہت بڑا مددگار ہے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ کرنا ہی ایسا تھا کہ ان آزمائش میں ڈال کر کے بھی انہیں صحیح سلامت رکھنا تھا۔ قرآن کریم نے اعلان کیا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار بن جا، سلامتی کا باغ بن جا، یعنی اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو جا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈ لگنے لگے، اور اتنی گرم بھی نہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچے، گرمی پہنچے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، لیکن ایک بال بھی بیکا نہ کر سکی آگ، اور اس امتحان سے ابھی فارغ ہوئے اور نوجوان ہیں، شادیاں کی، مختلف مراحل سے گزرے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ کرنا ایسا تھا، ایک آزمائش میں ڈالنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہے، اور یہ اولاد نہ ہونا اس کا سلسلہ اتنا لمبا بڑھا کہ 80-86 سال کے ہو گئے، 80-86 سال کے ہو گئے، ابھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑھاپے کی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اور دعا کیا، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، نبوت میرا کام ہے، لوگوں کے اوپر تبلیغ میرا کام ہے، اگر میں دنیا سے چلا جاتا ہوں تو میرا چراغ گل ہو جائے گا، اور تیرے نبوت کو اٹھانے والے میرے خاندان میں کوئی بھی نہیں رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت تڑپ کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی کہ تمہیں اسماعیل کی بشارت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 80-86 سال کی عمر میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیار ہوتا ہے، بہت لاڈ ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن گزرے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور خواب آ گئی، ایک اور بشارت آ گئی، کیا ایک اور آزمائش اور امتحان آ گیا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو ایک ایسے میدان چٹیل میں چھوڑاؤ جہاں نہ دانا ہو، نہ پانی ہو، نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ کھانے کی کوئی چیزیں ہو، نہ لوگ ہو، نہ کوئی جانور ہو، ایسے چٹیل میدان میں چھوڑاؤ، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ چھوڑاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
फौरन समझ लिया कि ये भी एक आजमाइश है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और अपने बेटे को, प्यारे बेटे को लेकर के और चल पड़े। थोड़ा सा खजूर ले लिया, कुछ पानी ले ली और चल रहे हैं। और जाते जाते वो जगह जहां पर आज खाना ए काबा है, आज खाना ए काबा है, और वो मकाम जहां पर हुज्जाज किराम आज हज के लिए जाते हैं, वो ऐसे ही चटियल मैदान था उस वक्त में। वहां पर जाकर के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीवी को बतलाया और बच्चे को गोद में दिया और पानी और खजूर दिया और लौट पड़े। जब लौट रहे थे तो हजरत हाजरा जो बीवी थी, उन्होंने दामन पीछे से पकड़ा और कहा कि कहाँ चल दिए इस बयाबान में मुझे छोड़ करके। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही लफ्ज कहा कि अल्लाह तबारक तआला का यही हुक्म है। हजरत हाजरा ने भी फौरन दामन को छोड़ा और कहा कि जब अल्लाह तबारक तआला का हुक्म है और अल्लाह तबारक तआला जिन्होंने आपको आग में हिफाजत फरमाई, वही अल्लाह मुझे भी इस बयाबान में हिफाजत फरमाई। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले आए और हजरत हाजरा वहीं पर वो खजूर और पानी इस्तेमाल करती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही। लेकिन एक वक्त आया कि थोड़ा सा खजूर और पानी कब तक साथ दे, खत्म हो गया, दूध खुश्क होने लगे, बच्चा भूख से बिलबिलाने लगा। इसी असना में हजरत हाजरा पानी की तलाश में मुख्तलिफ, कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, मुख्तलिफ की कहीं पानी नजर आ जाए, कम से कम गला खुश्क हो रहा है वो खत्म हो जाए, बच्चा जो भूख और प्यास से तड़प रहा है उसकी भूख और प्यास कम से कम खत्म हो जाए। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कहीं पानी नजर नहीं आ रहा है। 7 चक्कर लगाया है और हर मर्तबा नाकाम होकर के बच्चे के पास लौट करके आती है और बच्चे की ममता देख करके तड़प जाती है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब 7वीं मर्तबा आई है तो बच्चा जो रोते हुए एड़ी रगड़ रहा था, वहीं से पानी उबल पड़ा है, जिसे देख करके अल्लाह तबारक तआला की हम्द व सना बयान की हजरत हाजरा और फौरन बच्चे को पिलाया और चारों तरफ से उसे घेरा और फरमाया जम जम, यानी ठहर जा। यही वो पानी है जिसे हुज्जाज किराम आज रहती दुनिया तक जाते हैं और लेकर के आते हैं, जिसे हम और आप आबे जमजम कहते हैं। तो जमजम के असल माने है ठहरने के। असल माने क्या है? ठहरने के। कि वो अदा जो हजरत हाजरा ने दिखाया, उसी को अल्लाह तबारक तआला ने लोगों की जुबानी ज़द आम कर दिया। और उस पानी के बहुत सारे फजाइल भी हैं। अल्लाह तबारक तआला के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी भी जिस नीयत से भी पिएगा, अल्लाह तबारक तआला जरूर उसमें फायदा पहुंचाएंगे। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से रगड़ने की वजह से निकलने वाला पानी है, जो हुज्जाज किराम जा करके और हज के अरकान पूरा करते हैं और यहाँ ला करके मकाम पर खुद भी पीते हैं और मिलने वालों को भी तबर्रुक के तौर पर देते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस तरीके से ये जमजम का सिलसिला शुरू हुआ। और इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे हैं तो देखा कि पानी का सिलसिला जारी है। और इसी दौरान लोग भी जब सफर करके आते और देखते कि यहाँ पर पानी का सिलसिला है, तो धीरे धीरे काफिला आता गया, बढ़ता गया और पूरी एक बस्ती यहाँ पर आबाद हो गई, जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, और वहीं पर अल्लाह तबारक तआला ने खाना काबा की निशानदेही फरमाई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीरात भी फरमाई। तो मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वाक़यात बहुत लंबे हैं। आप हजरात इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता कुछ सुनेंगे इसके बाद के। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए
اور حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی جتنا مقرب ہوتا ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کا، اتنا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، امتحان آتے ہیں، کبھی مصیبت دیکھ کر کے، کبھی پریشانی دیکھ کر کے، کبھی کوئی معاملہ دیکھ کر کے، کبھی کوئی معاملہ دیکھ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ اس انسان کو کہ کس قدر ثابت قدم رہ رہا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، ہم سب بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ ہم سب بھی کم سے کم اس مہینے کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں کہ ہماری کم سے کم ہم جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اگلے ہفتہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ قربانی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، اور یہ قربانی کے 10 ایام جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت مقرب ہوتے ہیں، جس میں حجاج کرام کے لیے بھی حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، اور جو مقام پر رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تعلیمات دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح پورے 10 عشرے کے بارے میں بھی ایسی ہی فضیلت ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، دوستو، ہم اپنے نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور جب وقت آ جائے تو روزے کا بھی اہتمام کر لیں۔ یہ روزہ نفلی ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، اگر رکھ لیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بیان کی ہے اس کے ہم حقدار ہوں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو ہمارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔